جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پروگرام میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں، ان کی باتیں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، ان کا جو تبصرہ ہوتا ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بلوچستان میں رہ کے، بلوچستان کے حالات کو مد نظر رکھ کے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو آج بھی ہمارے پروگرام میں ناظرین گیسٹ ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ بات چیت کرتے چلیں گے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے مسائل کی بات کرتے ہیں. بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے، دہشت گردی کے ریزن کون ہے، ان پہ بات کرتے ہیں کہ دہشت گردی کون پھیلا رہا ہے، کیسے پھیلا رہا ہے، اسی کیسے روک تھام ہونی چاہیے. تو اس پہ انشاءاللہ بات چیت کرتے چلیں گے. ناظرین، میڈم سلمیٰ خان جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھ رہی ہیں، ان سے بات چیت کرتے چلیں گے کہ وہ کیا کہیں گے. السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئی اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میڈم، جہاں پہ ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم بھارت کی انوالومنٹ کی بات کرتے ہیں، بلوچستان میں آپ کو نہیں لگتا کہ مارنگ اور سمیدین جو ہیں وہ دہشت گردوں کا ایک سیاسی چہرہ ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ بات تو انہوں نے خود بھی پروف کر دی ہے. ان کے اپنے جو ویڈیو یا ان کی پکچرز یا ان کے جتنے بھی بیانات آتے ہیں ان میں یہ لنک نہیں ہوتی ہے، ان میں یہ پورا کا پورا ثبوت خود دے رہی ہوتی ہیں. مہرنگ کے والد غفار صاحب جو ہیں وہ بیلے کے بہت بڑے ایک سرغنہ تھے اور ان کے ساتھ تھے. جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو مارا بھی بی ایل اے نے خود ہے، اور یہ قبولیت کی بات انہوں نے قبول بھی کر لی ہے کہ بی ایل اے نے خود اس کو مارا، جبکہ یہ الزام لگا رہی ہے ریاست پاکستان پہ کہ اس کو ریاست پاکستان نے مارا. لیکن اگر ڈاکٹر صاحبہ کے پاس ایسا کہ کوئی پروف ہے تو وہ لا کے دکھا دینا کہ اس کو جو ہے وہ ریاست پاکستان نے مارا یا فوج پاکستان نے مارا یا اس کو بلوچستان کے جو عسکری تنظیمیں انہوں نے مارا. جبکہ غفار لانگو کو مارنے والا خود بی ایل اے ہی ہے، جو کہ ان کا اپنا ہی انہیں نے اس کی بنیاد رکھی، انہوں نے اس کو مارا. تو اس بات کو یہ کیوں نہیں قبول کرتی ہیں کہ اس کو مارنے والے بی ایل اے خود تھا. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں سمیع دین کی، تو سمیع دین کا جو ہے اس کی پکچر اللہ نظر بلوچ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے سوشل میڈیا پہ. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، دنیا جانتی ہے اس چیز کو. اس کے اوپر تصویریں شیئر ہو گئی ہیں، تو پھر کیا وہ بیلے کی بندی نہیں ہے یا اس کے خاندانی روابط نہیں ہیں ان کے ساتھ، یا کوئی ایسا بیچ میں ان کا آپس کا تعلق ہے جس سے اس کی پرسنل پکچرز جو ہے وہ آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں. تو یہ تو واضح ثبوت ہے کہ یہ لوگ ایک سیاسی چہرہ بن چکے ہیں ان دہشت گرد تنظیموں کا، جو کہ دہشت گردی کر بھی رہے ہیں، دہشت پھیلا بھی رہے ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے یہ چاہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال اور خراب کر دی جائے. ماما قدیر کا ایک بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ غفار جو ہے وہ بی ایل اے کا ہی بندہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے، مطلب ان کا پورا بیانیہ تھا یہ ماما قدیر کا. اگر آپ وہ سنیں، ایک پوری اسپیچ ہے، پوری ایک ویڈیو تھی، ہاں پوری کی پوری ایک ویڈیو ہے، اس میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ غفار لانگو ہے اور یہ بی ایل اے کا بندہ ہے اور یہ اس کے ساتھ ملا ہوا، ان کے ساتھ بات کر رہا ہے. جہاں تک ان کی لاش کی بات ہوتی ہے کہ ان کی لاش جو ملی وہ تشدد زدہ ملی اور بہت ہی بری حالت میں تھی، کیونکہ بی بی سی کا انہوں نے وہ جو ایک ڈاکومنٹری مہرنگ بلوچ پہ بنایا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جب ان کے والد صاحب کی ڈیتھ باڈی ریسیوڈ ہوئی تھی، ان کی آنکھیں یا ان کے ہاتھ یا اس پہ جس طرح سے تشدد کیا گیا، وہ جس طرح سے ان کا چہرہ بتا رہی ہے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ریاست پاکستان نے کیا. ٹھیک ہے، اور ریاست پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرنے کی بات نہیں کہہ رہے، ہم ہیں ہی نہیں اس میں. ایک طرف بندہ بی ایل اے کا ہے، بی ایل اے کے ساتھ کام کر رہا ہے، بی ایل اے نے اس کو مارا اور اتنی تشدد کر کے اس کی ڈیتھ باڈی آپ لوگوں کے حوالے کی ہے، اور آپ اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ریاست پاکستان نے ایسا کیا. اگر ریاست پاکستان اتنی ہی ظالم ہے اور وہ آپ لوگوں کی جو تنظیم بھی ہے وہ ایسی چل پڑی ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کہ وہ مسنگ پرسنس کے لیے بات کر رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی تو ہماری حراست میں ہیں ابھی. ٹھیک ہے، اداروں کی حراست میں ہیں، آپ لوگ مسنگ کیوں نہیں ہو رہے؟ کوسچن مارک نہیں ہے، یہ ایک پورا کا پورا ایک سوچنے والی بات ہے. اگر آپ ابھی بھی ریاست پاکستان کے حراست میں ہیں، سمیع دین ہو گئی، مارنگ ہو گئی، بیبو ہو گئی، ایک اور بچی گلزادی ہے وہ ہو گئی، اگر یہ حراست میں ہیں اور یہ مسنگ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست پاکستان کسی کو مسنگ نہیں کر رہا. اگر آپ کے بندے مسنگ ہیں تو ان کو جا کے پہاڑوں پر ڈھونڈیں. میڈم دیکھیں، اگر ہم بات کریں جیسے بھی آپ نے بات کی کہ مطلب جو ماما قدیر ہیں ان کا ایک بڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے اس بارے میں کہ جو غفار لانگو تھے وہ بی ایل اے کے کمانڈر تھے، جو لانگو کے والد تھے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ غفار لانگا کو انہیں BLA والوں نے ہی جنم حاصل کیا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. سمی دین بھی اگر اٹھ کے یہ کہتی ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں اور وہ نہیں مل رہے ہیں, ان کو ریاست نے جو ہے وہ گمشدہ کر دیا ہے, یا ان کا جو جبری گمشدگی کا جو یہ لوگ کہتے ہیں رونا روتے ہیں, تو اس میں آپ کیا کہتی ہیں کہ مطلب جو سمی دین کے والد ہیں, جیسے سمی دین کی اعلیٰ نظر کے ساتھ پکچرز ہیں جو ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں, ٹھیک ہے, سمی دین کے والد بھی کہیں نہ کہیں یہی اعلیٰ نظر اور BLA کے ہی اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہوں گے. کل کو اگر سمی دین کے والد کو کچھ ہوتا ہے تو وہ الزام یہ لوگ ریاست پہ لگائیں گے, 100% لگائیں گے. ان کو اس بات میں ایک بہت بڑی ایک دلچسپی, ایک خوشی مل رہی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے ریاست پاکستان کو بدنام کر سکتے ہیں. یہ پروپیگنڈے ہیں ان کے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک اپنی تنظیم کو اجاگر کرنا ہے کہ ہم وائس فار مسنگ پرسنس کے نام سے ان کی پوری کی پوری ایک تنظیم چل رہی ہے. اس میں جا کے دیکھیں کتنے رجسٹرڈ لوگ آپ کے پاس جو مسنگ ہو چکے ہوئے ہیں. آیا ان کو ریاست نے گمشدہ قرار دیا ہے؟ ریاست لے کے گئی ہے تو پروف ہے تو بتائیں. وردی میں کتنے لوگ آئے, مسلح افراد کتنے ہیں, اور کتنے اپنی مرضی سے چلے گئے. اس میں زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو پکنک پہ چلے جاتے ہیں اور واپس مڑ کے گھر نہیں آتے. تو کیا ریاست پکنک والے پوائنٹس پہ جا کے ان کو اٹھاتی ہے؟ نہیں. یہ ویسے لوگ ہیں جو ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں, واپس گھر نہیں آتے ہیں اور بولتے ہیں ریاست نے ان کو جبری گمشدگی میں وہ کر دیا. اگر یہ لوگ اپنی مرضی سے نکلتے ہیں, ریاست اگر کرتی تو ریاست ان کے گھروں پہ آ کے ان کے سامنے ان سے لے کے جاتی, تاکہ ان کو پتہ لگتا کہ یہ گمشدگی جو ہے وہ ریاست پاکستان کر رہی ہے. اس میں کسی طریقے سے ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں ریاست پاکستان کی. آپ کے اپنے لڑکے نوجوان جو ہیں وہ بھٹک چکے ہیں, وہ رستوں سے نکل چکے ہیں, وہ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کے پوسٹرز بنے ہوئے ہیں, ہزاروں لوگوں کی تصویریں آپ لوگوں نے ایک جگہ اکٹھی کر کے لگا دی ہیں. آپ ان کو جا کے پہلے ڈھونڈیں, اپنی ہی تنظیموں کے اندر سے ڈھونڈیں, آپ کو وہیں پہ یہ لاپتہ افراد مل جائیں گے اور وہیں سے آپ کو ان کے ثبوت مل جائیں گے کہ یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ریاست پاکستان کے پاس اگر ہیں تو یہ ان چند لوگوں کی لسٹیں ابھی بھی ان کے پاس ہیں کہ یہ لوگ ہماری حراست میں ہیں اور لاپتہ نہیں ہیں. کرنا ہوتا تو ان کو بھی لاپتہ کر چکے ہوتے. میڈم جیسے بھی آپ نے بات کی, مطلب ان کے جو خود کے لوگ ہیں جو ان کا یہ رونا روتے ہیں کہ ان کو مسنگ پرسنس میں شامل کر دیا گیا ہے, وہی آپ والی بات ہے کہ اگر وہ پکنک پہ جاتے ہیں یا کہیں باہر سودا وغیرہ لینے جاتے تو واپس جو ہے وہ گھر نہیں آتے. ٹھیک ہے, ابھی جو ریسنٹلی 9 جو لوگ تھے, 9 بندے جو تھے ان کے جو دہشت گرد تھے وہ جو جنم واصل ہوئے ہیں, ان کے آپ پکچرز دیکھیں ذرا. ان میں ایسے ایسے جوان ہیں, ایسے ایسے لوگ ہیں جو یہ لوگ ان کے مائنڈ واش کر کے ان کو دہشت گرد جو ہے وہ بنا دیتے ہیں, جن کی داڑھی مونچھ تک نہیں ہے, چھوٹے بچے انڈر ایج. یہ جو انہوں نے ایک مطلب ایک ثقافتی طریقے سے عورت کا استعمال کرنا شروع کیا ہے. یہ وہ کردوں والی اور جو تامل ٹائگرز کی ایک پالیسی تھی کہ انہوں نے عورتوں کی شمولیت اپنے اندر وہ کر کے لے آئے ہیں کہ عورتیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے, بچے شامل ہو جائے, انڈر ایج بچوں کو مس یوز کیا جائے. میں کل سوشل میڈیا پہ ایک وہ دیکھ رہی تھی ویڈیو, ایک بچہ جو ہارڈلی 3 to 4 ایئرس کا ہوگا, چھوٹا بچہ, اس کے ہاتھ میں کتنے کنکر آ سکتے ہیں یار, تمہاری تو حیثیت ایک ابابیل کی جیسے. اتنا چھوٹا سا بچہ وہ فورسز کی گاڑی دیکھتا ہے اور اس پہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ اتنے سے بچے کے ذہن میں بھی انتشار ڈال رہے ہو, آپ اس کو بھی بغاوت پہ اکسا رہے ہو, آپ اس کو اسٹیٹ کے سامنے لا کے اس بچے کی کیا پرورش ہوگی, اس بچے کی کیا ذہنیت ہوگی. اتنی چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں جو کہ میں کہتی ہوں کہ صرف ان کے الفاظ ہی کلیئر نہیں ہو رہے ہیں اور وہ ریاست کے خلاف نعرے بازیاں کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہیں. آپ اپنے بچوں کے ذہنیت کو ابھی سے خراب کر رہے ہیں. نوجوان آپ کے پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں, وہ پہلے ہی آپ کے اپنے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں اور آپ اس کے الزامات جو ریاست پہ لے کر آ رہے ہیں. آپ کے نوجوان آپ سے جا چکے ہیں, اب آپ اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے غلط استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چیز آپ لوگ اپنی جینوسائڈ کی طرف خود اپنی ہی نسلوں کو پھینک رہے ہیں. میڈم وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب جہاں پہ خواتین کی بات ہوتی ہے, ان کی خواتین گھر میں کوئی کام کاج کے لیے ہو نہ ہو, ٹھیک ہے, روڈوں پہ نکلی ہوئی ہوتی ہیں, بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں فضول میں. ایک عورت کا جو ایک حرمت ایک عورت کی جو ہوتی ہے وہ شاید اس چیز کو نہیں سمجھتے یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے. عورت کو اسلام اور شریعت کے طور پہ بھی ایک مظلومیت کا نشان سمجھا جاتا ہے کہ مظلوم ہے, اس کے آنسو جو ہے وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں. یہ ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, بہت بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں, بہت بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کے کمانڈرز پیچھے چھپے ہوئے ہیں, عورتوں کو سامنے کیا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. ان تنظیموں کی جتنے بھی بڑے بڑے نام ابھی ہمارے پاس ہیں یا پکڑے گئے ہیں یا جن کے نام اس میں آ رہے ہیں ساری فیمیل ہیں, ساری عورتیں ہیں. ٹھیک ہے. بانو کریمہ بلوچ کا دیکھ لیں جو کہ یہاں سے پاکستان سے کسی فارن کنٹری میں بیٹھ کے جلا وطنی میں بھی بیٹھ کے وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی نہیں, وہ بھی ایک عورت تھی. ٹھیک ہے. آپ کی ماحل بلوچ ایک ایڈوکیٹ تھی. ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ کا نام لگنا, ڈاکٹر کا نام لگا, پی ایچ ڈی ہولڈر کا آپ کے ساتھ نام لگنا, یہ بہت بڑے بڑے نام ہوتے ہیں. اور فیمیل ہوتے ہوئے آپ اس کو مطلب یہ سمپتی لینا چاہ رہی ہے. اور بین الاقوامی لیول پہ یا پوری گلوبل لیول پہ دیکھا جائے عورت کو مظلومیت کا نشان سمجھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ بے بسی ہے. اگر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی ایک وجہ ہوگی. لیکن ان کے پیچھے جو تنظیمیں ان کو کام کر رہی ہے, جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں, جو ان کو اکسا رہے ہیں, جو ان کو شدت پسندی پہ لے کر آ رہے ہیں, جو ملک کے خلاف بغاوت پہ اور آزادی پسند تنظیم بنانا چاہ رہے ہیں, یہ صرف اور صرف انہی کے خلاف ایک سازش ہے. یہ کیوں اس سمجھنے کے لیے بالکل اپنے آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہم تو خود اپنی مرضی سے نکلے ہوئے ہیں. تو آپ اپنی مرضی سے نہیں نکلی ہوئی ہیں, آپ کو جو پیچھے سے گائیڈ کر رہا ہے, بتا رہا ہے, ان کو بولیں آئے فرنٹ لائن پہ آ جائیں, بات کر لیں. ٹھیک ہے. اب اس بات کا اور کیا ہم وہ کر سکتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی دھرنے ہوتے ہیں اس میں 80% عورتیں ہوتی ہیں. ایسے ہی سارے. اور بچے چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جو کہ ابھی بیچاریاں مطلب 4 اور 5th کلاس میں پڑھ بھی رہی ہوں گی, ان کے ہاتھ میں آپ کاپی پکڑا دیں, پینسل پکڑا دیں, کوئی بولو مضمون لکھ دو تو وہ دہشت گردی پہ ہی لکھے گا, وہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوتی الفاظ ہی لکھے گا. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں میں ایک ایسا احاطہ بنا لیا. کہتے ہیں ہمارے پٹھانوں میں ایک کہاوت ہے کہ بچوں کے سامنے مت بولو, وہ سب کے سامنے بول دے گا. مطلب آپ گھر پہ بیٹھ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے جو بات کرتے ہو نا, وہ یہ جو بچے کے میں نے ابھی ذکر کیا, یہ بچے جو پتھر مارا تھا, تو یہ اسی چیز کی کڑی ہے کہ آپ لوگ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھ کے یا آپ لوگ گھروں میں گیدرنگ کر کے آپ جہاں پہ بیٹھتے ہو آپ ریاست خلاف باتیں کرتے ہو, تو آپ کا بچہ بھی وہ شدت پسند قسم کا نکل کے آ رہا ہے. تو وہی نا, اگر ان کی مائیں جا کے روڈوں پہ بیٹھ جاتی ہیں, بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, تو ان کے بچے بھی ویسی جو ہیں وہ بنے, کیونکہ بچوں کی جو ایک تربیت کا عمل جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ماں کی گود سے ہی ہوتا ہے. جب ان کی ماں خود ہی انہی چیزوں میں جو لگ جاتی ہیں تو پھر بچوں کو وہ کیا تربیت جو ہے وہ دیں گی. میڈم کیا کہنا چاہیں گی, جیسے آپ نے بات کی کہ سمی دین کی جو ہے وہ اللہ نظر کے ساتھ پکچرز وغیرہ تھی, اور یہ جیسے ٹرینڈ چلا ہے اور سوشل اکاؤنٹس پہ جو ہے ان کی پکچرز وغیرہ آئی ہیں, ان کے دیکھیں خاندانی تعلقات دیکھ لیں یا ان کے قریبی تعلقات دیکھ لیں یا ان کے دوستیاں دیکھ لیں, جو بھی ہے وہ ان کے ساتھ تھے. دہشت گرد جتنے بھی ہیں, چاہے وہ مارنگ ہے اور سمی دین ہے, ان کی اگر اللہ نظر کے ساتھ یا باقی جو ابراڈ کے جو فارنرز ہیں ان کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ان کی پکچرز ہوتی ہیں, ان میں وہ بڑے غیرتی بنتے ہیں. جو باقی ہیں اگر ان کی میں اور آپ بیٹھے ہوئے پروگرام کر لیں, ہم پھر ان کے لیے کچھ اور بن جاتے ہیں. کیوں؟ ان کے دلوں میں جو بغاوت ہے وہ ان کے الفاظ سے ظاہر ہو جاتی ہے. وہ جو الفاظ کی انتشار پسندی یہ لوگ اپنے کمنٹس کے تھرو, اپنے الفاظ, اپنے اس میں جو انہوں نے کیپشنز دیے ہوتے ہیں اس کے تھرو یہ بتا رہے ہوتے ہیں. اپنی عورتوں کو تو یہ لوگ بہت سیف گارڈ سمجھتے ہیں کہ یار وہ بہت اچھا کر رہی ہیں, جب وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے, وہ تو ان کی غیرت ہے نا, وہ تو ان کی غیرت ہے. ہم تو مطلب اعلیٰ درجے کی بغیرت ہیں. ہم لوگوں کے لیے جو ان کے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں, تو دیکھیں ہم بھی آپ کی مائیں بہنیں ہیں, ہم بھی آپ کی بیٹیاں ہیں. اگر آپ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے ہیں, ان کو اس پہ اکسا رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے سامنے آ کے اپنا منہ کھول کے عجیب سے الفاظ ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, تو ہم نے تو آپ لوگوں کے خلاف اس طرح کے کوئی الفاظ انتشار پسندی تو ہم بھی نہیں پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھی ایک ٹیبل ٹاک پہ آ کے بات کر رہے ہیں, اور ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کا راستہ اپنائیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایک جگہ پہ بولا جاتا ہے کہ رائٹ ٹو اسمبل, آپ نے اس جگہ سے آگے نہیں آنا, آپ نے یہیں پہ آ کے دھرنا دینا ہے, تو آپ کیوں پریسر آپ یونیورسٹی کے آگے آ کے دھرنا دے دیتے ہیں؟ منع کیا گیا ہے نا. دفعہ 144 نافذ ہے بلوچستان میں, اسٹل ایگزسٹ کر رہی ہے. دفعہ 144 کی وائلیشن ہو رہی ہے, تو حکومت کے پاس تو بہت سارے راستے ہیں نا کہ وہ آپ کو اس چیز پہ پکڑے گی آپ کو کہ رائٹ ٹو اسمبل, آپ کا اتنا ایسے ایریا آپ کو دے دیا, آپ بیٹھیں, آپ آئینی طریقے سے اپنا بیان ریکارڈ کرائیں. کچھ لوگوں کو جو آپ لے کر آ رہی ہیں ان کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں. پتراؤ کر کے یہ لوگ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچاتے ہیں. مین شاہراہیں بلوچستان کی انہوں نے بلاک کر دی ہوتی ہیں, کئی گھنٹوں سے ٹریفک وہیں پہ رکی ہوتی ہے.
اس میں انہیں ٹریفک کے بیچ میں جو ہے وہ آپ کے ٹریڈ سے ریلیٹڈ جتنے کنٹینرز کھڑے ہوتے ہیں ان کا سامان سارا خراب ہو جاتا ہے. اسی میں مریض ہوتے ہیں, وہ مریض جان کی بازی ہار جاتے ہیں. آپ کے ہاتھ تو خون سے رنگے ہوئے ہیں. آپ دہشت گردی کر کے, آپ روڈ بلاک کر کے, آپ معاشی عدم استحکام لا کے, آپ سیاسی عدم استحکام لا کے, آپ ملک میں جتنے بھی بدامنی کے حالات ہیں وہ پیدا کر کے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امن پسند ہیں یا ہم جو ہے وہ ایکٹیوسٹ ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. یہ صرف وہ لبادہ پہنے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا, ٹھیک ہے. آن بہاف آف دیئر, ان کے پیچھے بہت بڑی ایک لابی ہے, ان کے پیچھے بہت بڑی تنظیم ہے, ان کو فنڈنگ کر رہی ہے, اسلحہ ان کو مل رہا ہے, ان کو جدید فون مل رہے ہیں, ان کو پیسے مل رہے ہیں. تو یہ کیوں خراب نہیں کریں گے حالات؟ خراب تو اس وقت ہوتے جب ان کے اپنے جیب سے کوئی چیز جاری ہوتی, ان کا اپنا کوئی چیز ضائع ہو رہا ہوتا, تو پھر یہ لوگ دکھ کرتے کہ بھئی ہمارا وہ ہو رہا ہے. ان کا نوجوان ضائع ہو رہا ہے, ان کے گھروں کے حالات خراب ہو رہے ہیں. انہوں نے پورے بلوچستان میں بدامنی پھیلا دی ہوئی ہے, وہ ان کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا. بس انہوں نے کرنا یہ ہے کہ آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا دیا ہے, اور یہ آزاد بلوچستان کا نعرے تک ہی رہے گا. بس میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو پورے نہیں ہوتے. تو جو آزاد بلوچستان کا نعرہ ہے ان کا, یہ بھی ایک خواب ہی ہے اور انشاءاللہ یہ پورا نہیں ہوگا. میڈم, جو سمی الدین ہے جس کا والد اگر یہ الزام ریاست پہ لگاتی ہے, یہ خود دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کے یا اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, چاہے وہ اللہ نظر ہیں, چاہے وہ مارنگ ہیں, چاہے ان کے اپنے جتنے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں پوچھتی کہ میرے والد کا ہے؟ اس کے والد کی پکچرز جو شیئر ہو گئی ہوئی ہیں ان کے تنظیموں کے ساتھ, یہ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, اور ان کے والد بھی لے کے ابھی بھی ان کے ساتھ ہی ہیں. کل کو اگر ان کے والد صاحب کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو الزام آئے گا ریاست پہ ہی. یہ تو ابھی ہم ایک تذکرے کے طور پہ بات کر رہے ہیں, ویری سون اٹ ول ہیپن. آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز آئے گی اور یہ پھر ایکسپوز کریں گے اس چیز کو کہ بھائی یہ تو ریاست نے کر دیا. ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کے والد صاحب ادھر ہیں, جا بہن اٹھا کے لے اپنے بھاپ کو, اس کو بول دے کہ بھائی سیدھے رستے پہ آ جاؤ. نہیں, اگر وہ نہیں آ رہے اس چیز پہ, کل کو وہی بندے پکڑ کے آپ کے والد صاحب کو, کیونکہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں بالکل, اور وہ دہشت پھیلانے کے لیے آپ کے والد صاحب کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, بلکہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے والدین کو غلط استعمال کر رہے ہیں, آپ کے بہن بھائیوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں, آپ کے خون کے رشتوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں, آپ کو استعمال کر رہے ہیں, آپ استعمال میں آ رہے ہیں. تو آپ کیوں اپنے وہ کر رہے ہیں؟ ہم بلوچ پوری کی بلوچ قوم کو دہشت گرد نہیں بولے, بلوچ قوم کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان تنظیموں میں جانے والے وہ بلوچ لڑکے, نوجوان یا عورتیں یا وہ افراد جو ان کے ساتھ اتحاد کر کے بیٹھے ہیں, ہم ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک چیز بڑے سننے میں آئی کہ اب پورے کے پورے بلوچ قوم کو جو ہے وہ ان سے لنک کریں, تو ہم ہرگز نہیں کریں. جن گھروں کے بچے لاپتہ ہوئے ہیں اور ان کی مائیں جو ہے وہ پوسٹر لے کے پریس کلب کے سامنے یا ماما قدیر کے کیمپ میں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں, آپ خدا را پوچھیں کہ آپ کے بچے لاپتہ ہوئے ہیں یا اپنی مرضی سے چلے گئے ہیں, ان تنظیموں کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں. میڈم, کیا کہنا چاہیں گی کہ جیسے بھی آپ نے بات کی کہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں اور ان کا سسٹم جو ہے جیسے چلتا ہے, یہ اپنے لوگوں پہ آ کے اپنی عورتوں کو خود استعمال کر کے یہ لوگ پھر بلیم یا تو ریاست پہ ڈال دینا, یہ مطلب کہاں کا انصاف ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر اپنے لوگوں کو, اپنی ماؤں بہنوں کو اگر یہ لوگ دہشت گردی کی نظر کرتے ہیں یا انڈیا کے اسپانسرڈ جو چیزیں ان کی نظر کرتے ہیں یا خود ہی ان کو استعمال کر کے یہ لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس چیز پہ. اب پاکستان کی ترقی یا بلوچستان کی ترقی ان کو کھٹکے گی, ہر طریقے سے کھٹکے گی. اب سوشل میڈیا کا وہ دور آ چکا ہوا ہے جہاں پہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو ہی ایک اویئرنیس ان کو پلا کے یہ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کا نظریہ غلط ہے, آپ لوگوں کا عقیدہ غلط ہے, آپ لوگ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جگہ غلط ہے, وہ آپ لوگوں کے لیے سیف نہیں ہے. آپ لوگ جہاں پہ بھی آ کے یہ بات کریں گے کہ ہمیں آزاد بلوچستان, ہمیں آزاد, مطلب یہ تحریکیں بہت سارے اور ملکوں میں بھی چلی ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے ملکوں میں چلی ہیں, تو ان کو بھی کارپٹ کر دیا گیا ہے مکمل طور پہ. یہ تنظیمیں بین الاقوامی سطح پہ دہشت گرد تنظیمیں کہلاتی ہیں. ابھی بھی اگر ان کی تنظیموں کا کوئی نام لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد تنظیم ہے, جس میں اگر آپ LTTE کا ذکر کریں, PUK کا کریں, PKK کا کریں, داعش کا کریں, کوئی ایسی تنظیمیں جو کہ ابھی بھی صرف ان کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. بہت جلد BLA, BLF, BYC یہ عالمی سطح پہ
دہشت گرد تنظیمیں ڈکلیئر کر دی جائیں گی. ان کی وجہ یہ لوگ خود ہیں کہ یہ خود ان کو شے دے رہے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دبی ہوئی چنگاری ہے، ان کو ہوا جو ہے یہ دے رہے ہیں پیچھے سے، اور ہوا فتنۃ اللہ ہندوستان میں ہی ان کو دے رہا ہے. وہ ان کو غلط استعمال کر رہے ہیں، فیک اکاؤنٹس کے تھرو، فنڈنگ کے تھرو، ان کو غلط گائیڈنس دے کے. کوئی واقعہ بلوچستان میں ہوا نہیں ہوتا اور وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے خود بھی وہ کر لیا تھا. مجھے بڑی اس بات پہ ایک تعجب ہوا کہ آپ لوگ کنڈیمڈ کر رہے ہیں اس چیز کو، آپ تردید کر رہے ہیں اس چیز کی کہ یار یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، اور وہ چیز ادھر ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ بیفور اٹ ول گوئنگ ٹو بی ہیپن آپ لوگوں نے اس کو روک تو دیا ہے، مگر آپ لوگوں کو کیسے پتہ لگ گیا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے؟ اچھا، ہمارے ادارے اس چیزوں کے لیے ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. ہاں، آپ کہاں سے اٹھ کے یہ فیک پروپیگنڈاز جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نوشکی میں تو یہ والا حادثہ ہو گیا، تو ایسا ہو گیا. آپ لوگ تک خبر کیسے اتنی جلدی پہنچ جاتی ہے؟ ہوا نہیں ہے، اور خبر بھی پہنچ گئی اور پھیل بھی گئی. اور اتنا اسٹرانگ نیٹ ورک انہوں نے بنائی، اتنی چیز انٹیلیجنس ہے ان کی کہ انہوں نے پورا کا پورا بتا دیا ہوا. اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسے کچھ ہوا نہیں ہے. لیکن نہیں، خدا نہ خاصا جیسے بھی یہ حادثہ ہوا تھا، باقی اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے بلوچستان کو اس طرح کے حادثوں سے. جیسے بھی یہ خزار والا واقعہ ہوا تھا، یہ بھی پہلے ہی انڈیا کے نیوز چینلز پہ اس طرح کی خبریں جو تھیں وہ سٹارٹ ہو گئی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے یہاں پہ اعلیٰ کار بیٹھے ہیں وہ ان کو نیوز وغیرہ جو ہے وہ پہنچاتے رہتے ہیں. میڈم، لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ بلوچستان میں جو یہ دہشت گرد لوگ ہیں، ان کا جو چہرہ ہے وہ عالمی سطح پہ کیسے دکھانا چاہیے؟ مطلب کیا ہونا چاہیے ان کے لیے؟ دیکھیں، عالمی سطح پہ ابھی ہمارے وزیر خارجہ بھی گئے ہیں، وہاں پہ بھی انہوں نے بات کی. بلکہ بڑی خوشائن بات یہ تھی کہ پاکستان کو جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کے کونسل کے لیے نائب کا ایک بہت بڑا درجہ مل گیا، اور ہماری پوری ڈیلیگیشن گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ بلاول بھٹو کی اسپیچ سنیں تو اس میں وہ سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی جو ہے وہ دہشت گردی فتنۃ اللہ ہندوستان کے ساتھ ہی منسلک ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی بھی قوم، کسی بھی زبان، کسی بھی نسل کا نام لیے بغیر یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ڈائریکٹ بھارت کے ساتھ افغانستان کے راستے یا پھر ایران کے راستے ہو رہی ہے. تو وہ چیز تو ہم لوگ جا رہے ہیں. جب تک ان کا یہ ناپاک چہرہ ہم اپنے ہی میڈیا کے تھرو پریس کانفرنس کروائیں، میڈیا پہ جائیں، آپ اس طرح کے انٹرنیشنل کانفرنسز پہ جائیں جہاں پہ آپ کی آواز سنی جاتی ہے، آپ وہاں جائیں، بولیں کہ ہم جو بول رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، آپ جو بول رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، شواہد دیجیے. ہم تو شواہد کے طور پہ آپ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ثبوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بول رہے ہیں کہ غفار لانگو کو مارنے والا BLA تھا. ٹھیک ہے، غفار لانگو BLA کا بندہ تھا، ہمارے پاس ثبوت ہے. سمیع الدین اللہ نظر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تصویریں دے رہی ہے، تو آپ BLA کی بندی ہیں. آپ کو، آپ کے والد کو اگر کل کو کوئی مار دیتا ہے تو وہ BLA ہی مارے گا، افواج پاکستان یا ریاست پاکستان اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی. ہمارے پاس اس کا پروف پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سوشل میڈیا سے ایسی چیزیں لیک ہوتی جا رہی ہیں جیسے پروپیگنڈا ہے یا کوئی ریاست خلاف کوئی دشمنی کی بات ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، وہ چیز ہم سے پہلے ہی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. فیک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل کی بات کی جاتی ہے، ہمارے پاس پروف موجود ہے. پراپر قوائف کے ساتھ، شواہد کے ساتھ آئیے، بات کریں، اور اپنے آپ کو اب یہ احتساب کے دائرے میں تو آ گئے ہیں نا، ان کا تو ہوگا، ان کا جو بھی ججمنٹل فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان جو بھٹک چکے ہیں وہ بھی آئیں، اس دائرے میں شامل ہو جائیں. آپ کو زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی سزا مل جائے گی، وہ سزا آپ کاٹو گے، ہو سکتا ہے کہ معافی بھی مل جائے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کردوں کی طرح بالکل ملیا میٹ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ تامل ٹائگرز کی طرح انہوں نے 1985 سے 2009 تک اپنی تحریک چلائی تھی سری لنکا میں، اور بہت بری طرح ناکام ہو گئی تھی. اب وہ تامل جو ہے نا، تامل قوم کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. بالکل، تو کیوں بلوچوں کو تامل کے ساتھ مکس کر رہے ہو؟ خدا کے لیے تھوڑا ہوش کے نام پکڑے. میڈم تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا میسج جو ہے وہ آپ نے ہمارے ناظرین کو دیا. تھینک یو. ناظرین، میڈم سلمیٰ جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہی تھی، اور جیسے ان کی باتیں ہم سب نے آپ تک پہنچائیں تو بالکل ایسا ہی ہے جناب کہ ریاست جو ہے جب تک ان کے انڈر کسٹڈی جو لوگ ہیں وہ ان کے ذمہ دار ہے. اگر لوگ یا جو دہشت گرد ہیں جو اس چیز کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے مسنگ پرسنس ہیں اور ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ریاست نے اٹھا لیا ہے، تو ریاست ایسے لوگوں کی ذمہ دار نہیں ہے. وہ خود پہلے سے غدار بیٹھے ہوئے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، کوئی پوچھے نہ پوچھے وہ پتہ نہ کون سا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیتے. تو ریاست اس چیز کی ذمہ دار کبھی بھی نہیں ہے. ریاست جو ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے،
وہ اپنے بچوں کا اچھا سوچے, وہ اپنے بچوں کو اچھی صحت دے, ان چیزوں پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ وہ آگے بھی کام کرے گی. گراؤنڈ ریالٹیز آپ سب کے سامنے ہے کہ مطلب کتنا کام ہوا ہے, ہماری جو منسٹرز ہیں وہ کتنا کام کرتے ہیں, اور جب فنڈ ملتا ہے ان کو وہ کتنا کام کرتے ہیں, اپنے علاقے میں کتنا لگاتے ہیں. تو یہ غلط کے پروپیگنڈاز کرنا جو ہے وہ بند کریں. مارنگ ہو گئی ہے, ان کی ریالٹی سب کو پتہ ہے, سمی دین کی ریالٹی جو ہے وہ سب کو پتہ ہے, تو آپ بھی اس چیز سے واقف ہوں تو بہتر ہے. اس سے قبل کے مطلب جیسے میڈم نے کہا کہ آپ لوگ کا انجام بھی وہ کردوں والا ہو جائے تو بہتر ہے کہ انسان بن جائے. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.